آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جن کے ریکارڈ جو ہے وہ ایل ڈی اے کی بلڈنگ میں جل گئے ہیں یا جن کے کیسز ایل ڈی اے کی بلڈنگ میں جو آگ لگنے کی وجہ سے جل گئے ہیں، اب وہ اپنے کیسز کا کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ایل ڈی اے کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ایل ڈی اے کا فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کے جو کافی کمرے ہیں وہاں کا ریکارڈ جل گیا۔ فرسٹ فلور کا جو فرنٹ سائڈ ہے وہ بچ گیا ہے، اس کا جو باہر کا حصہ تھا اس کو آگ زیادہ لگی ہے، لیکن اللہ نے جو ہے وہ جو کمرے ہیں جہاں پہ ریکارڈ فائلز لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں، اللہ نے وہ رومز جو ہیں وہ بچا لیے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ فلور پہ آگ لگی ہے، وہاں پہ زیادہ لگی ہے، تھرڈ اور فورتھ پہ بھی آگ گئی ہے۔ اب جن لوگوں کی مثلاً جات جو ہے وہ آگ کی نظر ہو گئی ہیں، اب وہ اپنے کیسز کا کیا کریں گے، یا وہ جو ان کے ڈاکومنٹس اوریجنل تھے ان کا کیا حل ہوگا، اور جو فائلز پانی کی وجہ سے، جو فائر بریگیڈیئر نے آگ بجھانے کی وجہ سے پانی پھینکا، اس کی وجہ سے جن کی مثلاً جات جو ہے وہ گیلی ہوگی یا ضائع ہوگی، وہ اب لوگ کیا کریں گے۔ اب ہوگا کیا، اب اس بات کی تو انکوائری سیشن جس صاحب کروائیں گے کہ یہ آگ کیسے لگی، لیکن چونکہ سائلین کے کیسز ہیں تو ان کو جو ہے وہ ارجنٹ ریلیف دلوانے کے لیے سیشن جس صاحب نے، معزز سیشن جس صاحب نے اسی دن جو ہے وہ آرڈر کیا کہ جو ایل ڈی اے کے 66 ججز تھے ان کو انہوں نے کوآپریٹو بلڈنگ اور سینئر فلور پہ اور مسجد بلاک میں جو ججز کے چیمبرز تھے ان کو ان کا کورٹ روم بنا دیا۔ اس کی لسٹ جو ہے وہ آپ کو نیچے انفارمیشن سیل سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے آرڈر کیا کہ جتنے بھی ڈی ایز آپریٹر ہیں وہ، چونکہ فائلیں تو ابھی نہیں پتہ کہ کون سی چلی ہیں کون سی بچی ہیں، لیکن وہ اپنی لسٹیں نکال کے ان پہ آن لائن ڈیٹس ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے کیس کی نیکسٹ ڈیٹ یہ ہے۔ اب کیسز ویسے ہی چلیں گے، لیکن جن کی مثلثات جو ہے وہ جل گئی ہیں وہ اپنے اپنے ڈاکومنٹس پلنٹیف اور ڈیفینڈنٹ دونوں جو ہے جو ان کے پاس اٹیسٹڈ کاپیز ہیں وہ دیں گے، اور جن کے مثلثات جو ہے وہ ایڈمن کورٹ سے ٹرائل کورٹ میں ٹرانسفر ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی اصل ڈاکومنٹس وہاں پہ ایگزبٹ کروائے تھے اور وہ جل گئے ہیں، وہ اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اٹیسٹڈ کاپیز اس کی جو ہے وہ نکلوا لیں گے، کیونکہ اس معاملے کا سبھی ڈپارٹمنٹس کو پتہ ہے کہ لوگوں کا ریکارڈ جل گیا ہے، تو وہ ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ کوآپریٹ کریں گے، اور ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ازالہ ہو سکے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جن مثلا جات کی کاپیز آپ کے پاس ہے ان کی آپ نے ایک ایکسٹرا کاپیز اپنے پاس رکھنی ہے، اور دوسری جو ہے وہ اپنے کونسلس کے تھرو کورٹ میں پروڈیوس کرنی ہے، تاکہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں جب یہ انکوائری ہوگی، ابھی تو ایل ڈی اے میں انکوائری ہو رہی ہے، ایل ڈی اے کی بلڈنگ کو سیل کیا ہوا ہے، جب یہ ڈی سیل ہوگی، ریکارڈ ٹرانسفر ہوگا، پھر لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا کیس جلا ہے یا آپ کا کیس بچا ہے۔ اب جن کے تو بچ گئے ہیں وہ اسی طرح روٹین میں چلیں گے، اور جن کے کیس جل گئے ہیں وہ اپنے جو بھی ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، وہ چاہے پلنٹیف سائڈ سے ہوں چاہے ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہوں، ان کی اٹیسٹڈ کاپیز جو ان کے پاس تھی وہ اوریجنل کورٹ میں پیش کریں گے، اور اس ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ فائل کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور پروسیڈنگ اسی طرح چلے گی جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ آن لائن کیسز کا ریکارڈ ویسے ہی رہے گا، اس میں ہوگا یہ کہ ایک لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ لسٹ میں اگر ایویڈنس پہ کیس آ رہا ہے تو کورٹ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ ایڈمن کورٹ سے ٹرائل کورٹ میں آئی ہے اور یہ ٹرائل کورٹ ہے، تو یہ کیس جو ہے وہ شہادت کے لیے ہی ہے۔ تو جو پلنٹیف ہوگا اور ڈیفینڈنٹ ہوگا، جو ان کے پاس جواب دعوے کی کاپیز ہوں گی، اپلیکیشنز کی کاپی ہوں گی، ان کے جواب کی کاپیز ہوں گی، وہ ٹرائل کورٹ میں وہاں پہ جمع کروا دیں گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ جو ہے وہ ساری فائلز جو ہیں وہ ریکنسٹرکٹ ہو جائیں گی۔